شہر کی گہما گہمی سے دور منظور حسین اپنی بیٹی تابندہ کے ساتھ اس چھوٹے سے قصبے میں منتقل ہو گیا تھا۔ جو پیسے اسے اس کے محکمے سے ریٹائرمنٹ کے بعد ملے تھے اس میں وہ بس اس قصبے تک ہی محدود رہ سکتا تھا۔ شہر کے اندر مکان خریدنا اس کی طاقت، اس کی اوقات سے باہر تھا۔ اس لیے اس نے اپنے اور اپنی جوان بیٹی تابندہ کے لیے یہی جگہ مناسب سمجھی تھی۔ یہاں پر ایک پرانا مکان جو کہ کسی زمانے میں شاید بہت ہی شاندار رہا ہوگا، بالکل حویلی طرز پر بنا ہوا یہ مکان تھا، اور یہ مکان اسے بہت ہی سستے داموں مل گیا تھا۔ اس قصبے میں اس مکان کا سستے داموں مل جانا اس بات کی علامت تھا کہ اس مکان میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہے کہ جس کو لے کر کے یہ مکان ڈیلر نے بڑے ہی سستے داموں انہیں دے دیا تھا۔ یعنی یہاں پر بھی پراپرٹی ریٹ اچھے ہی تھے، شہر کے قریب ترین یہ قصبہ تھا، لیکن یہ مکان صرف 25 لاکھ روپے جیسی اماؤنٹ میں ان دونوں باپ بیٹی کو مل گیا تھا۔ یہ کم سے کم 15 سے 16 مرلہ جگہ تھی، اور اس 15 سے 16 مرلے جگہ پر بنا ہوا یہ ڈبل سٹوری مکان 2 حصوں پر مشتمل تھا، جس میں نیچے اور اوپر والے حصے دونوں میں 8 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک بڑا گیٹ، ایک بڑا صحن، باغ، باغیچہ، حویلی طرز پہ بنا ہوا یہ مکان کسی بھی طور پر 25 لاکھ روپے میں مل جانا بہت ہی ایک ایسا سودا تھا کہ جسے اپنے فائدے کا سودا کہا جا سکتا تھا۔ اس قدر سستے ریٹ پر ملنے کی وجہ بھی بہت جلد سامنے آ گئی جب وہ لوگ یہاں پر شہر سے اپنا سامان لے کر کے آئے اور اس مکان میں ان لوگوں نے رہنا شروع کیا، اور اپنی رہائش کو ان لوگوں نے اس مکان میں شروع کیا، تو انہیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملیں، اور ان کہانیوں میں اس مکان کو عصیب زدہ قرار دیا گیا۔ یعنی بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کبھی کبھار یہاں سے کسی لڑکی کے رونے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں جو ہے وہ سنائی دیتی ہیں، لیکن ایسا آج تک ہوا نہیں کہ کسی نے کسی کو دیکھا ہو یا کسی کی چیخیں سنی ہوں، اس لیے یہ باتیں رد کر دی جاتی تھیں۔ لیکن کیونکہ بہت سے گاؤں والے اس بات کے شاہد تھے کہ ایسا ہوتا ہے، اور یہاں پر باقاعدہ کسی لڑکی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا پھر کوئی لڑکی ایسی ہے کہ جو کبھی کبھار چیختی یا چلاتی ہے، اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارتی ہے، لیکن شاید اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس قصبے میں اس مکان کو لے کر کے بہت سی افواہیں تھیں۔ ان افواہوں کے چلتے کوئی بھی اس مکان کو خریدنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، لیکن منظور حسین اور تابندہ کو یہ جو مکان مل گیا تھا یہ بہت بڑی غنیمت تھا۔ 16 مرلہ جگہ پر یہ مکان جو کہ اوپر نیچے 8 کمروں پر مشتمل تھا، دونوں باپ بیٹی کے لیے بہت زیادہ تھا۔ انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ وہ ایک اچھی زندگی یہاں پر اپنی شروع کر سکتے ہیں، اور کل کو اگر وہ اس مکان کو بیچیں گے بھی تو شہر میں جا کر کے کسی بندے سے بات کرنے کے بعد ایک اچھی رقم انہیں مل جائے گی۔ ویسے اب ان کا ارادہ تو یہی تھا کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اسی قصبے میں گزار دیں گے، کیونکہ ہر طرح کی سہولیات سے یہ قصبہ آراستہ تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو شہر میں ہو اور یہاں پر نہ ہو۔ یہاں پر بازار بھی تھے، یہاں پر منڈی بھی تھی، یہاں پر کپڑے جوتی کا کاروبار بھی ہوتا تھا، یہاں پر ہر قسم کی وہ ہر چیز میسر تھی جو کہ شہر جا کے مل جاتی تھی۔ اگرچہ یہ مال بھی شہر ہی سے آتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں کے لوگ شہر سے لے کر کے آ کر کے یہاں پر یہ چیز بیچتے تھے۔ شہر کی دکانوں والے بھی اسی ریٹ پر یہ چیزیں بیچتے تھے، اور یہاں قصبے کے لوگ بھی تقریباً اسی ریٹ پر ہی یہ چیزیں دیتے تھے، اس لیے شہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دونوں باپ بیٹی اس گھر میں رہنے لگے۔ دونوں نے اس گھر کے صرف 2 کمرے اپنے استعمال میں رکھے تھے، کیونکہ ان کا شہر کا سامان بھی اتنا ہی تھا۔ باقی 6 کمرے انہوں نے بند کر دیے تھے نیچے والے حصے سے، اور اوپر والے حصے میں تو ظاہری بات ہے کہ 8 کے 8 کمرے بند ہی پڑے تھے۔
ہاں اتنا ضرور تھا کہ انہوں نے پورے گھر کی صفائی ضرور کی تھی۔ تابندہ نے اور منظور حسین نے پورا ایک دن لگا کر کے وہاں پر اچھی خاصی گرد صاف کی تھی اور وہاں پر لگے ہوئے جالوں کو اتار دیا تھا۔ اسی طریقے سے بہت ساری صفائی کرنے کے بعد وہ گھر رہنے کے قابل ہو گیا تھا۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، موٹر لگی ہوئی تھی، بورنگ کا پانی آتا تھا، بجلی کی سہولت موجود تھی۔ یہاں پر اس قصبے میں ابھی تک سوئی گیس نہیں پہنچی تھی، لیکن یہاں پر سوئی گیس کچھ گھروں میں منظوری ہو چکی تھی۔ امید تھا کہ جلدی سوئی گیس بھی یہاں پر لگ جائے گی۔ دونوں باپ بیٹی ایک سکون بھری زندگی گزارنے لگے، لیکن منظور حسین کیونکہ اب مسلسل قصبے میں نہیں رک سکتا تھا، کسی نہ کسی کام کی غرض سے اسے اپنے بھائیوں کے گھر، اپنی بہنوں کے گھر شہر جانا پڑتا تھا۔ کبھی وہ تابندہ کو ساتھ لے جاتا تھا اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ تابندہ کو گھر چھوڑ جاتا تھا۔ اصل میں تابندہ کی منگنی اس نے کر رکھی تھی اپنے چھوٹے بھائی اصغر کے پاس، یعنی اصغر کے بیٹے کے ساتھ تابندہ کی منگنی کر رکھی تھی۔ تو ان کے خاندان میں کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ دو منگیتر جو ہیں وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھیں یا ملیں۔ اس لیے تابندہ جب بھی منظور حسین اصغر کے گھر جاتا تھا، تابندہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس حویلی نما بڑے گھر میں اکیلا رہنا پڑتا تھا۔ وہ اس بات کے لیے اکیلی رہتی تھی، اسے پتہ تھا کہ یہ ان کے خاندان کی ریت ہے، شادی سے پہلے وہ اصغر چاچو کے بیٹے کے ساتھ نہ تو مل سکتی ہے نہ ان کے گھر جا سکتی ہے۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو کیونکہ پہلے ہی دل سے قبول کرتی تھی، اس لیے اسے کوئی پریشانی وہاں پر رہنے میں نہیں تھی۔ منظور حسین کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ قصبہ شہر سے زیادہ دور نہیں ہے، 1 گھنٹے کا راستہ تھا، وہ 1 گھنٹے میں شہر پہنچ جایا کرتا تھا۔ اب کیونکہ اصغر کے ساتھ وہ اپنی رشتہ داری جوڑ رہا تھا، اس لیے زیادہ تر اس کی آمد و رفت اصغر کے گھر رہتی تھی، اور اصغر کے گھر جانا ظاہری بات ہے تابندہ کو گھر چھوڑ کے جانا تھا، اور تابندہ اس دوران جو ہے وہ گھر میں رہتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا کہ منظور حسین صبح چلا جاتا تھا، شام تک واپس آ جاتا تھا، اور یہی اس کی روٹین تھی۔ لیکن اس روز جب وہ صبح کو گھر سے نکلا، وہ یہ کہہ کر کے نکلا کہ وہ شام تک واپس آ جائے گا، کیونکہ وہ تابندہ کو رات کو اتنی بڑی حویلی میں اکیلے چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اگر میں کہیں پر بھی جاؤں مجھے رات تک یہاں واپس آنا ہے، کیونکہ اتنی بڑی حویلی میں وہ لڑکی دن تو گزار سکتی ہے لیکن رات میں ظاہری بات ہے کہ وہ گھبرا جائے گی۔ خیر وہ ایک نڈر لڑکی تھی، ایک دلیر لڑکی تھی، لیکن گھبراہٹ تو اکیلے میں ہوتی ہے۔ یہی چیز سوچ کر کے وہ اس روز بھی صبح کو گھر سے نکلا تھا کہ وہ رات تک واپس آ جائے گا، لیکن اس روز اچانک ہی اصغر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے دل کا درد اٹھا تھا۔ یہ دورہ تو نہیں تھا لیکن اس نے دل کا درد ہونے کی شکایت کی تھی، جس کے لیے ظاہری بات ہے کہ اس کا بڑا بھائی منظور حسین اسے اپنے ساتھ لے کر کے ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اصغر کی اپنی اولادوں میں 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بیٹے اور بیٹیاں بھی اصغر کے ساتھ ہی رہتے تھے اور اس طریقے سے یہ ایک پریوار تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ منظور حسین کی نظروں کے سامنے اس کے چھوٹے بھائی کو دل کا درد اٹھے اور وہ اسے چھوڑ کر کے واپس گھر کو چلا آئے۔ جب تک وہ اسے ہاسپٹل لے کر کے گیا، اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اس کی ECG وغیرہ کر کے ان لوگوں نے کچھ دوائی ٹکا لگا کر کے انہیں مطمئن کیا، اس وقت تک رات کے 9 بج چکے تھے۔ اصغر نے اپنے بھائی کو منظور حسین کو وہاں پر رکنے کے لیے کہا۔ اس نے منظور سے کہا کہ منظور نہ جا، رک جا۔ اب منظور نے کہا کہ کیسے نہ جاؤں، تابندہ گھر میں اکیلی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی اجاڑ بھی بیابان جگہ تھوڑی ہے، بستا ہوا قصبہ ہے، اور میرے خیال میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ایک رات اگر وہ وہاں پر گزار لے گی، لہٰذا اسے فون کر کے اطلاع کر دے کہ وہ فکر نہ کرے، تو صبح آ جائے گا۔ سچ پوچھیں تو اس بھاگ دوڑ میں منظور حسین بھی کافی تھک گیا تھا، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ قصبے کی طرف جانے کے لیے اس کے پاس صرف ایک ہی سواری ہے جو کہ موٹر سائیکل کی شکل میں ہے، لہٰذا وہ
اس موٹر سائیکل کو اب اس حالت میں کہ جب وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، چلا کر کم سے کم 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اسے اس قصبے میں لے کر کے جا سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے فون کر کے تابندہ کو اس بارے میں بتا دیا کہ آج اسے وہیں رکنا پڑے گا، اصغر چچا کی طبیعت خراب ہے، اور وہ اصغر چچا کی ظاہری بات ہے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ بھی ہو چکا ہے، لہٰذا وہ صبح ہی گھر واپس آئے گا۔ اصغر کو گھر لے آئے تھے، باتوں باتوں میں رات کے 10، 11، 12 بج گئے، اور ظاہری بات ہے کہ منظور حسین وہاں پر اپنے قصبے میں واپس نہیں پہنچ سکا۔ تابندہ نے گھر کے دروازے اچھی طرح سے بند کر لیے تھے، حویلی کا مین گیٹ بھی بند کر لیا تھا، اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گئی تھی۔ یہ آج اس گھر میں پہلی بار اس کی ایسی رات تھی کہ جب وہ صرف گھر میں اکیلی تھی، اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اس کا باپ کبھی بھی رات کو باہر نہیں رہتا تھا، لیکن اب نہ جانے کیا بات تھی کہ منظور جو ہے وہ شہر میں رک گیا تھا۔ منظور نے صبح آنا تھا، اور صبح تک ظاہری بات ہے کہ اسے جو بھی وقت گزارنا تھا وہ گھر میں اکیلے رہ کر کے گزارنا تھا۔ یہ جلدی سو جانے کی عادی تھی، اس لیے 10، 11 بجے ہی اسے نیند نے آ لیا اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اسے نہیں پتہ کہ یہ کتنی دیر سوئی ہوگی، کتنی دیر تک جو ہے یہ اسی طریقے سے سوتی رہی، کتنی دیر تک جو ہے اس کی آنکھ لگی، کیونکہ اس کے پاس اس وقت موبائل نہیں تھا۔ موبائل اس نے سونے سے پہلے چارجنگ پہ لگایا تھا، گھڑی نہیں تھی گھر میں یا خاص طور پر اس کے کمرے میں کہ جس سے یہ وقت دیکھ سکتی، لیکن اسے ایسا اندازہ ضرور ہوا کہ جیسے ایک ہوا کا جھونکا ہے جو کہ اسے چھو کر کے گزر گیا ہے۔ اسے ایسا لگا کہ کوئی ہے جو کہ شاید اس کمرے میں موجود ہے۔ اس نے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ باپ گھر میں نہیں تھا، اس نے لائٹ کو بند نہیں کیا تھا، لائٹ جل رہی تھی اور یہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے ارد گرد نگاہیں گھما کر کے اچھی طرح سے دیکھا، لیکن اسے اپنے کمرے میں سوائے اپنے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ لائٹ جلا کر کے اس لیے سو رہی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ آج یہ گھر میں اکیلی تھی، اس کا باپ گھر میں موجود نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، یہ گھر کے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور پھر کمرے سے باہر نکل کر کے یہ حویلی کے صحن کی طرف آ گئی۔ چاندنی رات تھی، گیٹ بند تھا، اچھی طرح سے سب کچھ دیکھنے پرکھنے کے بعد اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر تک یہاں پر ٹہل لیتی ہوں، اس کے بعد جا کر کے سو جاؤں گی۔ ایسا ہے کہ شاید کوئی خواب دیکھا ہوگا، لیکن ایک بند کمرے میں جو کہ اندر کی طرف ہے، ہوا کا جھونکا جو کہ اس نے واضح طور پر اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ قریب 2 گھنٹے تک وہی صحن میں گھومنے پھرنے کے بعد اس کا من نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ اپنے کمرے میں واپس جائے، لیکن سونا تو تھا، لہٰذا یہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی یہ اپنے بستر پر لیٹی، اسے تھوڑی دیر میں دوبارہ نیند آ گئی۔ شاید اسے سونا تھا کیونکہ یہ نیند کی بہت پکی تھی اور اس کو نیند بہت جلد آ جایا کرتی تھی۔ اسے سوئے ہوئے تھوڑا ٹائم گزرا تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے اس خواب کیا دیکھا؟ اسی حویلی کا خواب تھا، اور اس خواب میں اس نے دیکھا کہ اس حویلی کا ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں ایک لڑکی ہے جو کہ بالکل نوجوان ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وہ ایک دیوار کے پاس بیٹھی ہے، دیوار کے پاس بیٹھ کر کے اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے رکھا ہے اور رو رہی ہے۔ یہ چیز ظاہری بات ہے خواب تھی، لیکن اس خواب نے ایک دفعہ پھر تابندہ کو بیدار کر کے رکھ دیا تھا۔ تابندہ جاگ گئی تھی، باقاعدہ اس نے اس خواب کو بڑے واضح طریقے سے دیکھا تھا۔ وہ کمرہ بھی تابندہ کا دیکھا بالا تھا، جب وہ صفائی کر رہی تھی تو اس نے اس کمرے کو دیکھا تھا۔ اسی نیچے والے حصے میں وہ کمرہ بھی موجود تھا، لیکن وہ ان 6 کمروں میں سے تھا جو کمرے بند تھے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی چابیاں تابندہ کے پاس گھر میں ہی موجود تھیں۔ ایک خواب کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی، خواب خواب ہوتا ہے، خواب کا حقیقی زندگی سے کیا واسطہ، کیا تعلق۔ اسی لیے تابندہ نے دوبارہ سو جانا مناسب سمجھا، اس نے کروٹ بدلی اور پھر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب وہ سو چکی تھی اور اب اس کی آنکھ صبح ہی کھلی۔
اگلے روز منظور بھی گھر واپس آ گیا۔ اس طریقے سے بات آئی گئی ہو گئی اور دونوں باپ بیٹی ایک دفعہ پھر جو ہے اسی گھر میں رہنے لگے۔ دونوں باپ بیٹی کے گزارے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ منظور حسین کی جو پینشن آتی تھی اس سے گھر کا سودا سلف ایک ہی بار ڈال دیا جاتا تھا، باقی بچے پیسوں سے اس قدر محتاط انداز میں خرچہ کیا جاتا تھا کہ دونوں باپ بیٹی کو زیادہ تر جو ہے وہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں پر مکان اپنا ہو چکا تھا، بجلی گیس کے بل جو تھے اس میں گیس تو ابھی لگی نہیں تھی، بس بجلی کا بل تھا یا پھر گھر کے کھانے کے اخراجات تھے جو کہ دونوں باپ بیٹی پورا کر لیتے تھے۔ چند روز گزر گئے اور پھر چند روز کے بعد ایک دفعہ پھر تابندہ نے ویسا ہی خواب دیکھا۔ پھر چند روز مزید گزرنے پر اس نے پھر ایک دفعہ یہی خواب دیکھا، یعنی ایک خواب مسلسل تھا۔ تھوڑے تھوڑے فرق سے وہ یہی خواب دیکھتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑکی دیوار کے پاس کھڑی رو رہی ہے، کبھی یہ اس لڑکی کو ہنستے ہوئے دیکھتی تھی، کبھی یہ اس لڑکی کو عجیب و غریب قسم کی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی دیکھتی تھی۔ ایک روز تو حد ہو گئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جو ہے اس دیوار کو کھود رہی ہے، اس کے ہاتھ میں باقاعدہ کوئی ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کی مدد سے وہ اس دیوار کو کھود رہی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے ظاہری بات ہے خواب تھی، خواب کو خواب ہی سمجھ کر کے تابندہ نے بھی فراموش کر رکھا تھا۔ لیکن خواب کے بعد جب بات حقیقت تک پہنچی تو دونوں باپ بیٹی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس روز واضح طور پر تابندہ نے کسی لڑکی کی، کسی عورت کی رونے کی آواز سنی تھی جو کہ اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ منظور کو بھی بلا کر کے لے آئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، رفع حاجت کے لیے اسے اٹھنا پڑا تھا۔ وہ رفع حاجت کے لیے اٹھ کر کے جا رہی تھی کہ اسے اس کمرے سے رونے کی آواز سنائی دی تھی، اور اس رونے کی آواز نے ظاہری بات ہے کہ تابندہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ تابندہ جب اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے فٹافٹ سے اپنے باپ کے کمرے کا رخ کیا، منظور حسین کو اٹھایا۔ منظور حسین جو کہ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، گہری نیند میں سو چکا تھا، اسے اٹھا کر کے وہ وہاں پر لے کر کے آئی اور پھر اسے وہاں دروازے کے باہر کھڑا کر کے سننے کے لیے کہا۔ وہ کافی دیر تک وہاں پر کھڑا رہا اور پھر اس سے بھی باقاعدہ ایک لڑکی کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ اس نے فوری طور پر تابندہ کو چابی لانے کے لیے کہا۔ تابندہ چابی لینے کے لیے گئی، پھر اس کمرے کو تالا کھول کر کے اوپن کیا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹی اس کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا، ایک بند کمرہ تھا جو کہ بالکل ایک ایسا کمرہ تھا کہ جس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں پڑی تھی۔ بس کمرے کے در و دیوار اور چھت تھے جو کہ دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہے تھے، اور کافی دیر تک وہ وہاں پر دونوں کھڑے رہے، سننے کی کوشش کرتے رہے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے اندر داخل ہونے کے بعد اندر سے ہر قسم کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، یعنی اب اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تابندہ منظور حسین کو لے کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے باپ کو یہ کہا کہ وہ اپنی چارپائی بھی یہاں اسی کمرے میں لگا لے، اب وہ اکیلے نہیں سو سکے گی۔ پھر اس نے اپنے باپ کی چارپائی اپنے باپ کے ساتھ مل کر کے اٹھائی اور اسے بھی اپنے کمرے میں لے آئی۔ دونوں باپ بیٹی نے اپنی چارپائیوں کو ساتھ ساتھ لگا لیا تھا۔ دونوں اب اس موضوع پر گفتگو کرنے لگے۔ دونوں کی گفتگو کا موضوع ظاہری بات ہے کہ یہی آواز تھی۔ پھر تابندہ نے اپنے اتنے دنوں سے دیکھے جانے والے خواب بتا دیے اور اس نے باقاعدہ اس لڑکی کے بارے میں بتایا۔ اب وہ لڑکی جو کہ تابندہ کے خواب میں مسلسل آ رہی تھی، وہ ایک ہی لڑکی تھی، ایک ہی جیسا چہرہ تھا، ایک ہی جیسے کپڑے تھے، اس نے بال بھی ایک ہی جیسے بنا رکھے تھے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ تابندہ جو ہے اس کے ساتھ وہ لڑکی کوئی بات کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے کوئی نہ کوئی پیغام دینا چاہتی ہے، اور یہ پیغام کیا تھا، کیا ہو سکتا تھا، ظاہری بات ہے کہ اس بات کا تابندہ کو نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ منظور حسین کو اس بات کے بارے میں کچھ علم تھا۔ لہٰذا ایسا تھا کہ دونوں باپ بیٹی اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئے۔ اب اس سے
اب ان دونوں کو قصبے کے لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سچ معلوم ہونے لگیں کہ یہاں سے باقاعدہ کسی کے رونے کی آواز آتی ہے اور کبھی کبھار چیخوں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ رونے کی آواز تو سچ ہو گئی تھی کہ اب ان کو باقاعدہ رونے کی آواز آ گئی تھی، لیکن چیخوں کی آواز ابھی تک ان دونوں باپ بیٹی نے نہیں سنی تھی۔ ہاں، ایک عجیب سا خواب ضرور تھا جو کہ تبندہ نے دیکھا تھا۔ اب دونوں باپ بیٹی نے ایک ہی کمرے میں ڈیرا لگا لیا تھا، ایک ہی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور دونوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کمرے کی طرف نہیں جائیں گے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ جو کوئی بھی ہے، جو جیسا بھی ہے، وہ کسی عامل کامل سے، کسی تانترک سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر قصبے کے لوگوں سے پوچھیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ منظور حسین کو کسی وقت بھی شہر جانا پڑ سکتا تھا، اپنی بیٹی کو اکیلے چھوڑنا پڑ سکتا تھا، اس گھر میں تبندہ کو اکیلے رہنا پڑ سکتا تھا، لیکن ایسے میں منظور حسین اپنی بیٹی کو گھر چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اور اگر منظور تبندہ کو یہاں سے ساتھ لے کر کے چلا بھی جائے تو تب بھی یہ بات اب ان دونوں کو تنگ کر رہی تھی کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ نہ تو منظور حسین کو پتہ تھیں اور نہ ہی ان باتوں کا تابندہ کو پتہ تھا۔ خیر، وہ دونوں باپ بیٹی بے شک ایک ہی کمرے میں اکٹھے ساتھ ساتھ چار بھائی جوڑ کر کے رہنے لگے تھے، لیکن خواب جو تھا وہ پھر بھی تبندہ کو ہر دوسرے تیسرے دن آ ہی جاتا تھا۔ بار بار اسے اس بات کا اشارہ دیا جا رہا تھا ایک دیوار کی طرف، اور وہ دیوار جو تھی اس کو کھودنے کا کہا جاتا تھا۔ کوئی نہ کوئی اوزار وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہوتی تھی، یا تو وہ خود دیوار کھودنے کی کوشش کرتی تھی یا اسے اشارہ کرتی تھی کہ وہ اس دیوار کو کھودے۔ ایسے میں یہ وہ باتیں تھیں کہ جو تبندہ اور منظور اب آپس میں بیٹھ کر کے کرنے لگے تھے۔ منظور حسین کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ تبندہ اس خواب کو دیکھتی ہے۔ منظور نے کبھی ایسا خواب دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ رونے کی آوازوں کو سن چکا تھا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک روز جب سیاہ کالی رات تھی، سردیاں شروع ہو چکی تھیں، اور سردیوں کی سیاہ کالی رات میں قریب آدھی رات کے قریب اس کمرے سے ایک انتہائی کرب میں ڈوبی ہوئی دردناک چیخ سنائی دی، اور اس چیخ کو سن کر کے دونوں باپ بیٹی جو کہ سو چکے تھے اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ چیخ اسی کمرے سے آئی ہے۔ دونوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کر کے اس چیخ کو دیکھیں۔ خیر، پھر بھی انہوں نے ہمت کی، اٹھ کر کے گئے اور اس کمرے تک جا کر کے وہ وہاں کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک کھڑے رہنے کے بعد پھر انہیں اندر سے سسکیوں اور رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اب انہیں اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اتنا بڑا گھر جس کے 16 کمرے تھے، جو کہ 16 مرلہ جگہ پر بنی ہوئی ایک بڑی حویلی تھی، اس حویلی کو صرف 25 لاکھ روپے میں ایک پراپرٹی ڈیلر نے کیوں بیچ دیا تھا۔ اس قصبے میں اس سے آدھا مکان بھی 25 لاکھ روپے میں نہیں ملتا تھا، وہ بھی کم سے کم 40-50 لاکھ روپے کا ملے گا، یعنی ایک 5 مرلہ جگہ پر بنا ہوا گھر بھی یہاں پر 35-40 لاکھ روپے کی اماؤنٹ سے کم میں نہیں ملتا تھا۔ ایسے میں یہ گھر صرف 25 لاکھ روپے میں دونوں باپ بیٹی کو بیچ دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ گھر واقعہ ہی اسیب زدہ تھا، اور یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور تھی کہ جس کو لے کر کے اتنے سستے میں انہیں یہ گھر مل گیا تھا۔ اب سچ پوچھیں تو دونوں باپ بیٹی اس بات کو لے کر کے پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ مکان سستا کر کے کیوں لے لیا۔ اگر وہ چاہتے تو ابھی ان کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ وہ تھوڑا چھوٹا مکان لے لیتے، لیکن چلو اس سے تھوڑا مہنگا مل جاتا، لیکن کم سے کم وہ اس مکان میں نہ پھنستے۔ لیکن اب تو وہ اس مکان کو لے چکے تھے، اور اس مکان کے بارے میں اس قصبے میں جو کہانیاں مشہور تھیں، اس کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہے نہ تو ان باپ بیٹی کے ساتھ میل ملاقات رکھتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس قصبے میں اب تک ان کی کوئی اس قدر زیادہ واقفیت ہوئی تھی۔ بس سلام دعا کی حد تک بات تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس قصبے کے لوگوں کے ساتھ ان کی تھی۔ جب بھی کسی کو اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ یہ اس اسیب زدہ حویلی میں رہتے ہیں، وہ کوشش کرتا تھا کہ ان سے کنارہ کشی کرے اور ان سے کنی کترا کر کے گزر جائے، اور اس حویلی کے مکینوں سے اپنا کوئی واسطہ نہ ہی رکھے تو بہتر ہے۔ ایسا بھی انہیں جلدی پتہ چل گیا کہ لوگ کیوں کرتے ہیں،
کہ اس سے پہلے بھی یہ حویلی کسی شخص نے لی تھی اور وہ اس حویلی میں رہنے لگا تھا، لیکن اس شخص کے ساتھ ان لوگوں نے باقاعدہ اپنا واسطہ تعلق بھی رکھا تھا اور اس کے گھر بھی آتے جاتے تھے اور وہ ان کے گھر بھی آتا جاتا تھا، کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے خود اس ڈر کو محسوس کیا تھا، بہت سے لوگ ڈرے تھے، لہٰذا جو لوگ وہاں پر پہلے مکین تھے وہ تو بھاگے ہی بھاگے تھے، لیکن ان لوگوں نے بھی زیادہ ان سے میل جول ختم کر دی تھی اور اب انہوں نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ میل ملاقات نہیں رکھیں گے، لہٰذا یہ دونوں باپ بیٹی زیادہ تر اپنا وقت اس حویلی میں اکیلے ہی گزارتے تھے اور اب انہیں بھی باقاعدہ اس چیز کا سامنا ہو چکا تھا، یعنی خواب میں شکل و صورت دیکھ چکی تھی، ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کی شکل و صورت تابندہ دیکھ چکی تھی اور منظور حسین سسکیاں آہیں اور چیخیں سن چکا تھا، دونوں باپ بیٹی نے اس بات کا تجربہ کر لیا تھا، لہٰذا اب وہ دونوں اس بات کو لے کر کے سوچ رہے تھے کہ اس مکان کو یہیں پر چھوڑ کر انہیں واپس شہر چلے جانا چاہیے، کوئی کرائے کا گھر ہوگا جس میں کوئی مناسب سا کرایہ ہوگا، 2 کمروں کا سامان ہے، آسانی سے کوئی نہ کوئی مکان انہیں مل جائے گا، وہاں پر گیس بجلی بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ ایک کرایہ دے کے کسی جگہ رہ لیں گے، کم سے کم اس خوف میں ان کو اپنی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی۔ پھر اب ایک اور فرق تھا جو کہ ان دونوں باپ بیٹی کی زندگی میں آیا تھا کہ تابندہ کو وہ یعنی منظور حسین دن کو بھی یہاں پر چھوڑ کر کے نہیں جاتا تھا، اگر اسے شہر کسی کام کے گھر سے جانا پڑتا تھا تو وہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور اسے اس کی پھپھو کے گھر چھوڑ کر کے پھر وہ اصغر کے گھر یا کسی اور جگہ چلا جاتا تھا، اس طریقے سے عزت بھی رہ جاتی تھی کہ وہ اپنے اس چچا کے گھر نہیں جا رہی تھی جس کے بیٹے کے ساتھ وہ منسوب تھی اور وہ اپنی پھپھو کے گھر رک جاتی تھی، اور منظور حسین کو اگر رات کو بھی وہاں پر رکنا پڑتا تھا تو اب وہ بے فکر ہو کر کے وہاں پر رات کو بھی اپنا وقت گزار لیتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے چھوٹے بھائی اصغر کے گھر موجود تھا اور رات کا کھانا کھا رہا تھا، ابھی تک اس نے اصغر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں پر جا پھنسا ہے اور وہاں پر کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے میں ذیشان جو کہ ظاہری بات ہے کہ منگیتر تھا تابندہ کا، وہ بھی وہیں پر کھانا کھا رہا تھا کہ بات چیت چل نکلی اسی حویلی کو لے کر کے۔ یہ بات ذیشان نہیں اٹھائی تھی، اس نے کہا کہ تایا ابو، جس حویلی میں آپ اس قصبے میں جا کر کے رہ رہے ہیں اور جو حویلی آپ کو انتہائی مناسب قیمت پر مل گئی ہے، اس حویلی کے بارے میں نے کچھ افواہیں سنی ہیں، لیکن کیونکہ آپ اتنے دنوں سے وہاں پر رہ رہے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ شاید یہ افواہیں غلط ہوں گی، اور ایسا جو بھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس بات کو لے کر کے کہتے ہیں کہ وہ حویلی اسیب زدہ ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بس اتنا جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ ایسا محسوس کیا ہے، آپ نے کچھ ایسا سنا ہے، یا پھر آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہے کہ واقعی وہ حویلی اسیب زدہ ہو؟ کیونکہ مجھے اب میری منگنی ہو چکی ہے، مجھے نام لینا تو نہیں چاہیے، لیکن بیٹی آپ کی جو میری منگیتر بھی ہے وہ اکیلے بھی وہاں پر رہتی رہی ہے، اس لیے جب بھی آپ یہاں پر شہر میں آتے تھے مجھے تھوڑی سی پریشانی اس بات کو ہوتی تو تھی کہ اسیب زدہ حویلی۔ اب منظور نے کہا ذیشان میری بات سنو، کچھ باتیں سچ ہیں اور کچھ باتیں افسانہ ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے لوگ بڑا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں، میں نے اور تابندہ نے کچھ دیکھا ضرور ہے، لیکن بس اتنا ہی دیکھا ہے کہ جتنا میں تمہیں بتاتا ہوں اور تم اگر اس بات کو لے کر کے سمجھ لو، باقی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اب تک کم سے کم ہم دونوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کوئی مالی نقصان ہوا ہے، باقی یہ کہ وہ حویلی اسیب زدہ ہے یہ بات درست ہے۔ پھر اس کے بعد منظور نے تابندہ کے خوابوں کا اور خود اس کمرے تک جا کر کے اس کمرے کے اندر سے آنے والی آوازوں کا اور پھر باقاعدہ ان تمام باتوں کے بارے میں ذیشان کو بتا دیا۔ ذیشان یہ تمام باتیں سنتا رہا، اس نے کہا کہ تایا ابو اگر مجھے آپ تھوڑا سا اس بات پہ بات کرنے کا موقع دیں اور مجھے کچھ تھوڑا بہت کہنے سننے کا موقع دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسیب زدہ حویلی کا اسیب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے
اور آپ وہاں پر سکون سے اپنی زندگی کو گزار سکیں اور آپ کو آئندہ کوئی چیخ، کوئی آواز یا اس قسم کی کوئی بات سنائی نہ دے۔ اب منظور نے کہا کہ ذیشان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے کوئی جن بھوت نکالنے شروع کر دیے ہیں؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ میں کسی ایسے بندے سے رابطہ کروں گا کہ جو جن بھوت نکالتا ہو یا پھر کوئی ایسی بات کرتا ہو، کوئی عامل، کوئی ایسا بندہ جو اس سلسلے میں میری مدد کر سکے، لیکن مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں اس سلسلے میں کوئی کام کرتا۔ بہرحال اگر تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ کیسے جو ہے اس حویلی کے اسیب سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ذیشان نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتہ، لیکن میرا ایک دوست ہے جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، یہاں پر شہر میں ہی ہے، وہ بھی کسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک عجیب و غریب قسم کی واردات ہو گئی تھی۔ ایک لڑکی جو کہ ذہنی طور پر معذور تھی، وہ اچانک سے لاپتہ ہو گئی تھی اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میرا یہ جو دوست ہے زہیب، یہ وہاں کے چودھری کا بیٹا ہے۔ چودھری کا نام چودھری حیدر سلطان ہے۔ چودھری حیدر سلطان ایک نیک انسان ہے۔ اسے بھی اس بات کو لے کر کے پریشانی تھی کہ وہ بیٹی جو کہ ذہنی طور پر معذور بھی ہے لیکن ایک جوان بچی ہے، وہ نہیں مل رہی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس نے زہیب سے جب اس سلسلے میں بات کی تو زہیب نے اپنے کسی دوست کا بتایا جو کہ ہمارے ہی کالج میں ہے۔ اس لڑکے کا نام شہاب ہے، لیکن ہم لوگوں نے پیار سے اس کا نام راون رکھا ہوا ہے۔ راون ہم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ راون کے 10 سر تھے، مطلب 10 دماغ تھے۔ وہ 10 دشاؤں میں ایک وقت میں سوچتا تھا، وہ 10 طرف سوچتا تھا، کیونکہ یہ شخص بھی کسی راون سے کم نہیں ہے۔ اس کے سامنے اگر آپ کوئی بات بیان کرو، یہ اس کے 10 تجزیے کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، یعنی ایک ایسا شخص کہ جو بلا کا ذہین ہے۔ اسی کی وجہ سے زہیب کے گاؤں کی وہ گمشدہ لڑکی مل گئی تھی اور اس معذور لڑکی کا پتہ چلا تھا کہ وہ معذور لڑکی کہاں پر ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ معذور بیٹی کے نام سے میری یہ کہانی میں نے پوسٹ کر دی ہے، اور یہ کہانی آپ کو میرے چینل یا تو سعدیہ وائس 11 صبا وائس 112 پہ ملے گی، اور یا پھر مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس سے جو ہے وہ نایاب سٹوری کارنر پر، لیکن نایاب سٹوری کارنر پر نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو میرا نیا چینل بنایا تھا صبا وائس 112، اس پہ میں نے اسے پوسٹ کیا تھا۔ معذور بیٹی کے نام سے یہ سٹوری ہے۔ اسے آپ دیکھیں گے، ایک لڑکی جو کہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں باپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں جاتا ہے اور یہ لڑکی پیچھے سے 5 سے 7 منٹ کے اندر اغوا ہو جاتی ہے۔ یہ لڑکی کہاں پر تھی، یہ کیسے ملی، اسے شہاب نے کیسے ڈھونڈا، یہ جاننے کے لیے معذور بیٹی کہانی لازمی سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو وہ کہانی بھی پسند آئے گی۔ تو اب ذیشان کی طرف آتے ہیں۔ ذیشان کہنے لگا منظور تایا ایسا ہے کہ اگر ہم شہاب سے اس بارے میں بات کریں تو مجھے امید ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ میں زہیب سے، کیونکہ میں زہیب سے زیادہ کلوز ہوں اور زہیب شہاب سے زیادہ کلوز ہے، تو امید ہے کہ زہیب اور شہاب دونوں جو ہے وہ میری اس سلسلے میں مدد کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ منظور حسین نے ذیشان سے کہا کہ دیکھو بچے، بات یہ ہے کہ کوئی آدمی عورت گم ہو گیا ہے، اس کا سراغ لگانا، اس کا پتہ کرنا یہ ایک اور بات ہے، لیکن ایسے ایک اسیب زدہ مکان اور اسیب زدہ مکان کے اندر سے ایسے خواب آنا، چیخیں سنائی دینا یا رونے کی آوازیں آنا، اس میں بلا شہاب کیا کرے گا؟ اب ذیشان نے کہا آپ اسے ایک موقع تو دیں۔ میں نے کہا نا وہ 10 دماغ والا راون ہے، اگر وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکا، چلو یہ مان لیا کہ یہ کسی اسیب زدہ مکان کا چکر ہے، یہ کسی روح آتما کا چکر ہو سکتا ہے، تو اگر وہ خود کچھ نہیں کر سکے گا تو کم سے کم وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی سجیشن ضرور دے گا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرے گا کہ جس میں آپ ہمیشہ کے لیے وہاں سے محفوظ ہو جائیں گے۔
اب منظور حسین نے کہا کہ محفوظ تو میں ویسے بھی وہاں سے ہو جاؤں گا، میں اس حویلی کو چھوڑ کر کے شہر آ کر کے یہاں پہ کرائے کا گھر لے کر کے رہنے کا سوچ رہا ہوں، میں تبندہ کی اور اپنی جان مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ اب ذیشان نے کہا یہیں پہ میں آپ کی بات روک رہا ہوں، جب اب اس حویلی کو آپ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو شہاب کو بتا دینے میں یا شہاب سے بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ منظور حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس بات سے مطمئن ہو کہ شہاب کے پاس اس اسیب زدہ حویلی کا کوئی حل ہوگا تو ٹھیک ہے، تم اپنے دوست زہیب سے یا پھر یہ جو لڑکا ہے شہاب اس سے بات کرو۔ اگلے ہی روز ذیشان نے نہ صرف کہ زہیب کو اس بارے میں بتایا بلکہ اس نے شہاب سے بھی اس بارے میں بات کی۔ زہیب کے لیے یہ بات عجیب تھی کہ یہ کیس تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو شہاب جیسا بندہ حل کر سکے۔ شہاب کی ذہانت اپنی جگہ، لیکن جنوں بوتوں کے ساتھ ڈیل کون کرے گا، یا پھر کسی ایسی روح کے ساتھ ڈیل کون کرے گا کہ جو بیچاری جو ہے وہ اس گھر میں ہے، اس گھر میں رہ کر کے وہ لوگوں کو تنگ نہیں کر رہی، مار نہیں رہی، یا کسی کو کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں دے رہی، لیکن وہ بس خوابوں میں آ جاتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، کرب میں ہے، اب پتہ نہیں یہ کیوں ہے، کیسا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کسی کے علم میں نہیں ہیں۔ زہیب کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ شہاب اس بارے میں کر سکے گا، اسے اس معاملے میں کوئی ایسی نالج ہوگی، کیونکہ شہاب ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، ایک اچھے دماغ والا لڑکا تھا، دوسروں سے مختلف سوچتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ کوئی عامل کامل ہو جس نے کوئی تعویذ گنڈے پہ کوئی پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، یا پھر وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لہٰذا یہ بات زہیب کو عجیب لگی تھی۔ ذیشان بھی اب اپنی بات پہ تھوڑا سا شرمندہ ہو رہا تھا کہ واقعی یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو کہ شہاب کو دیا جا سکے۔ شہاب نے بہرحال ذیشان کی مکمل بات سنی تھی، جو بھی اس کے تایا نے اور اس کی تایا کی بیٹی نے جس کے ساتھ ذیشان منسوب تھا بتایا تھا، جو کچھ اس نے تجزیہ کیا تھا، جو اپنے خوابوں کے بارے میں اور جو ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، تمام بات سننے کے بعد شہاب نے اس بات کے لیے حامی بھری تھی کہ وہ اس سلسلے میں اس گھر میں ضرور جائے گا، اس گھر کے مکینوں سے خود گفتگو کرے گا، وہاں پر جا کر کے ہو سکے تو اس سلسلے میں بات چیت کر کے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ زہیب اور شہاب دونوں جو ہے وہ اس حویلی میں جائیں گے اور وہاں پر کچھ وقت گزاریں گے، اور اس وقت گزارنے پر انہیں وہاں کی جو بھی صورتحال ہے اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے تبندہ اور منظور حسین سے ملاقات ضروری تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ شہاب نے کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور ذیشان تو ظاہری بات ہے تبندہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی منگیتر تھی، لیکن منظور حسین اور تبندہ دونوں کی ملاقات شہاب سے کروائی جا سکتی تھی۔ اس ملاقات کے لیے باقاعدہ ایک ہوٹل میں بکنگ رکھ دی گئی، وہاں پہ کھانے کی ایک چھوٹی سی دعوت دے دی گئی، اور اس دعوت میں زہیب، شہاب، منظور حسین اور تبندہ نے آمنے سامنے ہونا تھا، اور ذیشان اس دعوت میں شرکت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ تبندہ کے سامنے نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ ان کی شادی نہیں ہو جائے۔ یہ ان کی ایک خاندانی رسم تھی جس کو وہ لوگ نبھاتے تھے اور اسی پہ وہ کاربند رہتے تھے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ اس ہوٹل میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں شہاب نے تبندہ کی زبانی اور منظور حسین کی زبانی بھی وہی باتیں سنی۔ باتیں سننے کے بعد شہاب نے ان لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو بھی ہے یہ بہت جلد آپ لوگوں کی جان چھوڑ دے گی، اور آپ کا گھر بالکل پہلے جیسا نارمل ہو جائے گا، یہ نہیں کہ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے جو بھی بتایا ہے اس کے مطابق سے مجھے اپنا تجزیہ کرنے دیں، اور میں جیسا کہتا ہوں آپ ویسا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ میری طرف سے جو بھی میں مدد کر سکوں گا میں کروں گا۔ شہاب نے اس بات کا تجزیہ کیا، وہاں پر اس نے جو موٹی موٹی بات ان لوگوں کو بتائی، اس کے مطابق یہ جو بھی تھا یہ کسی نہ کسی معاملے سے منسوب تھا۔ شہاب نے جو تجزیہ کیا اس تجزیے کے مطابق تبندہ کے خوابوں کا تجزیہ یہ تھا
کہ وہ لڑکی بار بار تبندہ کی خواب میں آ کر کے اسے اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کمرے کے اندر جو دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے کچھ نہ کچھ خاص ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے جو کہ اس دیوار کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اس دیوار کو توڑنے کا اشارہ کر رہی ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ باقی وہ درد میں، تکلیف میں یا کرب میں ہے، وہ کس وجہ سے ہے یہ بات ابھی اندازہ نہیں لگائی جا سکتی، لیکن بہرحال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ وہ خواب میں بار بار اشارہ دے رہی ہے، تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اس دیوار کو توڑ دیا جائے۔ یہی ہے کہ اس دیوار کو توڑنے کے بعد اس کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے کمرے کی دیوار زیادہ سے زیادہ نکل آئے گی۔ ایک دیوار کا نقصان ہوگا جو کہ چند دنوں میں مستری مزدور بلا کر کے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس دیوار کے پیچھے کچھ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کہانی کا رخ بدل جائے اور ہمیں جو ہے وہ کچھ آگے بڑھنے کا موقع مل جائے۔ منظور حسین کو بھلا ایک دیوار کے ٹوٹنے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لہٰذا تبندہ اور منظور حسین نے اس بات کی منظوری دے دی کہ اگر شہاب اور زہیب اس مکان کو، اس دیوار کو توڑنا چاہتے ہیں تو وہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ظاہری بات ہے کہ وہ صرف تبندہ اور منظور کی موجودگی میں نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے 2-4 لوگوں کا اور وہاں پر موجود ہونا ضروری تھا، اور یہ 2-4 لوگ جو تھے ظاہری بات ہے کہ اصغر کے بیٹے ہو سکتے تھے۔ تبندہ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اسے اپنی پھپھو کے گھر شہر ہی رکھا گیا، اور یہ لوگ اس نیت سے کہ وہ اس دیوار کو توڑ کر کے اس دیوار کے پیچھے کا راز کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اس قصبے میں، اس حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیوار کو توڑنے کا کام شروع کر دیا گیا تھا، اور اس وقت یہاں پر اصغر، منظور حسین کے 2 بیٹے زہیب اور شہاب موجود تھے۔ قصبے کے قریبی پولیس اسٹیشن میں بھی اطلاع کر دی گئی تھی، اور وہاں سے باقاعدہ جو ہے وہ SHO نوید حسین بھی وہاں پر پہنچ گیا تھا، جس نے صرف اس لیے وہاں پر شمولیت اختیار کرنی تھی کہ اگر اس دیوار کے پیچھے سے کچھ عجیب نکلے تو وہ اس بات کا گواہ ہو۔ زہیب کیونکہ ایک بڑے چودھری کا بیٹا تھا جس کا سیاست میں بھی کافی اثر و رسوخ تھا، اور جو واقعی ایک ایسی شخصیت تھا کہ جسے بہت سے لوگ پہچانتے تھے، اس لیے یہاں اس قصبے کے بہت سے لوگ بھی زہیب کو اور اس کے والد کو جانتے تھے، اس لیے نوید حسین بھی کیونکہ ان کو جانتا تھا، اسی لیے اس بات کی اجازت دے دی گئی تھی کہ نہ صرف کہ اس دیوار کو توڑا جائے، اگر اس دیوار کے پیچھے کوئی راز ہے تو اس راز کو افشا ہو جانے دیا جائے۔ دیوار توڑنے کا کام 2 مزدوروں سے لیا جا رہا تھا جو کہ اسی قصبے سے لیے گئے تھے، کیونکہ یہ اس وقت رات کا وقت نہیں تھا، رات ہونے میں ابھی 2 سے 3 گھنٹے باقی تھے، یعنی مغرب کے ٹائم میں ابھی 2 سے 3 گھنٹے باقی تھے، اس لیے وہ مزدور یہاں سے دیوار توڑنے کا کام کر رہے تھے۔ قریب آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد انہوں نے دیوار کو درمیان سے، جس جگہ سے وہ بار بار خواب میں آ کر کے بتاتی تھی، وہاں سے کیونکہ توڑنا شروع کیا تھا، وہاں سے دیوار انہوں نے توڑ دی تھی، اور تب پہلی بار انہیں یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ دیوار ڈبل ہے، یعنی اس دیوار کے پیچھے دوسرے کمرے کی دیوار ہے اور اس کے آگے یہ دیوار کھڑی کی گئی ہے، یعنی یہ دیوار جو ہے یہ اس کمرے کی دیوار نہیں ہے، اس کمرے کی دیوار اس کے پیچھے ہے، جو کہ دوسرے کمرے کے ساتھ بھی جا کر کے ملتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دیوار کو ٹوٹنے کے بعد دوسرے کمرے کا راستہ نظر آنے لگے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس دیوار کو توڑنے کے بعد پیچھے ایک اور دیوار نظر آنے لگی تھی، اور جیسے جیسے اینٹیں ہٹاتی چلے جا رہے تھے، پیچھے سے ایک ڈھانچہ نمودار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ واقعی اس کے پیچھے کوئی اسکلپ ہے، کوئی ڈھانچہ ہے، جو کہ شاید اسی لڑکی کا ہوگا جو کہ خواب میں آ کر کے تبندہ کو اشارے دیتی تھی۔ تبندہ کو شہر میں پھپھو کے گھر چھوڑا گیا تھا، نہیں تو تبندہ بھی یہاں پر موجود ہوتی، کیونکہ ذیشان کی یہاں موجودگی کی وجہ سے تبندہ یہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس دیوار کو اس قدر توڑ دیا گیا تھا کہ وہ ڈھانچہ جو کہ بالکل سیدھا کھڑا کر کے اس دیوار میں دفن کیا گیا تھا، اس
ڈھانچے کو وہاں سے باہر نکال لیا گیا۔ اب انسپکٹر نوید حسین نے تھانے فون کر کے بہت سے عملے کو بلا لیا تھا، جہاں پہ فورینسک ایکسپرٹ اور بہت سے لوگ وہاں پر آ گئے تھے، اور باقاعدہ جو ہے اس کلب کو، اس ڈھانچے کو وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک سر تھا جو کہ ڈھانچے سے قریب جدا ہو چکا تھا۔ اس اسکلپ کو اور ڈھانچے کے ساتھ جوڑ کر کے لے کر کے جایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہی سر جو ہے یہ موت کی وجہ بنا ہے، کیونکہ اس سر پر باقاعدہ ہڈی کے پچکنے کے نشان تھے۔ یہی وہ لڑکی تھی کہ جو اسیب تھی اس حویلی کا۔ شاید وہ لڑکی اس بات کی منتظر تھی کہ وہ کسی نہ کسی کو اس طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور وہ لوگ اس حد تک کامیاب ہو جائیں کہ کسی نہ کسی طور پر اسے انصاف دلا سکیں۔ شہاب کا اپنا تجزیہ یہی تھا کہ یہ لڑکی انصاف کی منتظر ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی ظلم ہوا ہے جس کے تحت اس کی روح کو آج بھی سکون نہیں ہے۔ لیکن یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس لڑکی کا حدود اربا کیا ہے، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ کوئی اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس ایک کنگن کے جو کہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کنگن بھی اگرچہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی ایسا کنگن ہے کہ جو یا تو سونے کا ہے یا پھر سونے جیسی کسی دھات کا کنگن ہے، کیونکہ وہ بھی سنہرا گولڈن رنگ کا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے سونے کا ہونے کا امکان تھا۔ پتہ نہیں اس کنگن کو اس کی کلائی میں ہی کیوں رہنے دیا گیا تھا، یا پھر جن لوگوں نے اسے اس حالت میں دفن کیا تھا شاید ان لوگوں کو اسے دفن کرنے کی جلدی تھی، اور اسے ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کا دھیان اس کنگن کی طرف نہیں گیا ہوگا، اور یہ لڑکی جو ہے یہ دفن کر دی گئی تھی۔ خیر نوید حسین نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ اب فورینسک رپورٹ اور دیگر معاملات اسے ہی پورے کرنے تھے۔ اگرچہ یہ کیس اب پولیس کا کیس بن چکا تھا، لیکن زہیب اور شہاب نے اپنی شمولیت ظاہری بات ہے کہ اس میں رکھنی تھی، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ ڈھانچہ یہاں سے برآمد ہوا تھا۔ لہٰذا وہ ایس ایچ او سے مل کر کے واپس آ گئے۔ منظور حسین کو اور منظور حسین کے بیٹوں کو اور اس کے بھائی کو بھی وہاں سے واپس لے آیا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے کچھ دن شہر میں رہنے پر ہی زیادہ جو ہے وہ زور دیا تھا، لہٰذا اب وہ شہر میں ہی رہیں گے، تب تک رہیں گے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ قصبے میں آمد و رفت جاری رہے گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ قصبے کی آمد و رفت جو ہے وہ اب نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ شہاب واپس آ گیا تھا، زہیب واپس آ گیا تھا، اور اس روز شہاب اپنے 10 دماغ کھول کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ اس بات کا تجزیہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، یہ لڑکی اس دیوار کے پیچھے کہاں سے آئی، اس کا اس دیوار سے کیا تعلق ہے، اس کا اس حویلی سے کیا تعلق ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس وقت سوال تھی، لیکن ان سوالوں کے جواب جاننا ضروری تھا، اور ظاہری بات ہے کہ ان سوالوں کے جواب کسی نہ کسی طور پر شہاب کو بھی معلوم کرنے تھے، زہیب بھی جاننا چاہتا تھا۔ اب نوید حسین جو کہ ایس ایچ او تھا، اس کی بھی اس بات کی ڈیوٹی ہو چکی تھی کہ وہ ان باتوں کے جواب معلوم کرے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ ان تمام باتوں کے چلتے یہ ڈیوٹی اب منظور اور تبندہ کی بھی تھی، کیونکہ یہ جو کچھ بھی تھا انہیں کے گھر سے نکلا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی اب آگے بڑھنے میں مدد کر سکتی تھی، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ بتائے گی کہ یہ ڈھانچہ کب سے یہاں پر موجود ہے، اس لڑکی کی موت کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس لڑکی کی موت کیسے ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ظاہری بات ہے کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا تھا، ابھی وہ صورتحال نہیں تھی جب تک کہ مکمل طور پر فورینسک ٹیم اس پوری باڈی کو اچھے طریقے سے دیکھ سن نہیں لیتے، اس کے بارے میں پتہ نہیں کر لیتے، اور پھر یہ لڑکی کی باڈی ہے یا پھر یہ لڑکی کی باڈی نہیں ہے، یہ بھی ابھی پتہ نہیں تھا۔ کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ باڈی جو ہے یہ لڑکی کی باڈی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی کی باڈی نکلے ہی نہ، یہ کسی مرد کی باڈی نکل آئے۔ کہانی کا رخ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ بس اس چیز کا انتظار کیا جائے کہ کب، کیوں اور کیسے
پتہ چلے گا اور کیسے جو ہے وہ اس بات تک پہنچا جائے گا۔ لہٰذا اب ایسا ہی تھا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ 3 دن کے بعد آئی، مکمل جو بھی تجزیے یا تجربے ہونے تھے وہ ہو چکے تھے۔ نوید حسین نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ شہاب کو، زہیب کو، منظور حسین کو پڑھ کر کے سنائی، کیونکہ منظور حسین بھی اس وقت ساتھ آیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس لڑکی کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کر کے اس کو ہلاک کیا گیا۔ یہ ایک لڑکی کا ہی ڈھانچہ تھا اور اس لڑکی کو مرے لگ بھگ 30 سال ہو چکے ہیں، یعنی یہ 30 سال سے اس حویلی میں بند تھی، اس حویلی کے اندر یہ 30 سال سے دیوار کے پیچھے تھی۔ 30 سال سے یہ لڑکی اپنے لیے انصاف کے منتظر تھی۔ اس لڑکی کو اپنے لیے کوئی ایسا شخص تلاش کرتے کہ جو اسے انصاف دلا سکے۔ 30 سال گزر چکے تھے، اس کی روح بے چین تھی۔ اس کا قصوروار کون تھا کہ جو اسے یہاں اس حویلی تک لے کر کے آیا تھا؟ کون تھا کہ جس نے اسے اس حویلی میں لا کر کے دیوار کے پیچھے قید کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک اور بات جو پتہ چلی تھی وہ اس رپورٹ میں بڑی قابل ذکر تھی کہ اس لڑکی کو مارنے سے پہلے باقاعدہ 3 سے 4 لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس لڑکی کو باقاعدہ ایک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایسا ہے کہ شاید ایک آدمی کے بارے میں بھی ہوتا کہ چلو ایک آدمی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا پھر اس کے ساتھ زیادتی کا تجزیہ جو ہے وہ فورینسک ایکسپرٹ ایک کا بھی بتا سکتے تھے، لیکن آج کے دور میں سائنس اس قدر جدید ہو چکی تھی کہ جس میں ظاہری بات ہے کہ اس بات کا تجزیہ تھا کہ 3 سے 4 لوگ تھے کہ جس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد اس لڑکی کو مار ڈالا گیا۔ اس لڑکی کی لاش کو دفن کیا گیا تو یہ لڑکی اس وقت مر چکی تھی اور اس کا جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کے کنگن کا شاید ان لوگوں کو دفن کرتے وقت خیال نہیں رہا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس وقت رپورٹ میں ظاہر ہو چکی تھیں، اور یہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ٹھیکیدار غلام محمد نے سغراء سے شادی کر لی تھی۔ سغراء کے شوہر کو مرے 1 سال گزر چکا تھا اور ایسے میں ٹھیکیدار غلام محمد نے سغراء کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ سغراء اس کی بیوی بن کر کے اس کے گھر آ گئی تھی۔ وہ سغراء کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس وقت وہ لگ بھگ 40 سال کا تھا۔ سغراء بھی کوئی بچی نہیں تھی، وہ اس وقت 33-34 سال کی ایک عورت تھی اور اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ایسے میں سغراء تو آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ماروی بھی آئی تھی، اور ماروی سغراء کی وہ بیٹی تھی کہ جو اس وقت 16 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت بچی تھی۔ ٹھیکیدار غلام محمد ماروی کو بھی بیٹی کی ہی طرح مانتا تھا، اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا، کیونکہ سغراء کے ساتھ نکاح کے بعد ظاہری بات ہے کہ ماروی اس کی بیٹی ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی سوتیلی ہی صحیح لیکن بیٹی تھی۔ لیکن سغراء نے اس بات کو چند ہی روز میں نوٹس کر لیا کہ ٹھیکیدار بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے اس لڑکی ماروی کو نہ تو کبھی سوتیلی سمجھا، نہ کبھی اپنی بیٹی سے کم سمجھا۔ عید، شبرات، خوشی، غمی، ہر جگہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کو اس نے بالکل اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ سغراء من ہی من خوش تھی کہ اسے غلام محمد جیسا نیک شخص ملا ہے کہ جو ماروی کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کرتا ہے کہ جو ظاہری امر ہے کہ ایک باپ ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ماروی بھی ٹھیکیدار غلام محمد کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ اس کی ماں کا دوسرا شوہر ضرور ہے، لیکن
کبھی بھی اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ماروی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ ماروی جو ہے وہ ٹھیکیدار غلام محمد کی بیٹی تھی اور وہ سوتیلی بیٹی ہونے کے ناطے بھی اسے اپنے سگے باپ جیسی عزت ہی دیتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک سکھی پریوار تھا جو کہ اس گاؤں میں بسیرا کیے ہوئے تھا۔ یہ گاؤں اسلام نگر کہلاتا تھا اور اس گاؤں میں ایک خوشحال پریوار یعنی ٹھیکیدار غلام محمد، اس کی بیوی سغراں اور اس کی جوان سال بیٹی ماروی رہتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد سغراں کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ بیمار پڑتی چلی گئی اور اس بیماری کے چلتے سغراں جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی اپنے مالک پروردگار سے جا ملی، اور سغراں کی یہیں تک زندگی لکھی تھی اور اس کے بعد سغراں جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سغراں کی موت کے بعد اب اس گھر میں صرف 2 لوگ رہ گئے، ایک ٹھیکیدار غلام محمد اور ایک ظاہری بات ہے کہ ماروی تھی جو کہ اس گھر میں رہ گئی۔ ماروی گاؤں کے سکول سے میٹرک تک پڑھی تھی۔ جس وقت اس کی ماں کا انتقال ہوا اس وقت وہ لگ بھگ 18 سال کی تھی۔ اس نے میٹرک کر لیا تھا لیکن اس سے پتہ تھا کہ آگے تعلیم حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں، کیونکہ آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے شہر کے کالج میں جانا پڑے گا، وہاں جا کر کے داخلہ لینا پڑے گا، کیونکہ گاؤں کا سکول تو صرف اسے 10ویں تک تعلیم ہی دے سکتا تھا جو کہ اس نے لے لی تھی۔ اب وہ اپنے سوتیلے باپ ٹھیکیدار غلام محمد سے کہنے لگی کہ اسے شہر جا کر کے پڑھنا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے، اسے اگر وہ کالج میں داخل کروا دے، کالج میں پڑھانے کے لیے اسے پیسے دے، تو ٹھیکیدار غلام محمد نے اس بات کے لیے اسے آمادگی کا اظہار کر دیا، کیونکہ وہ میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی، اس لیے وہ شہر جا کر کے پڑھنے لگی۔ جب وہ شہر جا کر کے پڑھنے لگی اسے کالج میں داخلہ مل گیا اور وہیں اسے ہاسٹل میں جگہ بھی مل گئی، وہ ہاسٹل میں ہی رہنے لگی اور اپنی سہیلیاں بھی بنا لیں، اپنی دوست بھی بنا لیں، اور وہیں پر رہ کر کے اس نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ کہ ایسے میں کیونکہ یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ شہر تھے، کالج تھے، لیکن اس قدر زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یہ وہ دور ہے کہ جب ٹیلی فون بھی اس قدر نہیں آیا تھا، اور جن لوگوں کے گھروں میں فون ہوتا تھا وہی لوگ جو ہے وہ فون سن سکتے تھے۔ ایسے میں ایک روز ایک لڑکا جس کا نام رمضان تھا اور اسی کالج کا پڑھنے والا تھا، وہ اچانک سے اس لڑکی کی زندگی میں آیا۔ رمضان ماروی سے محبت کر بیٹھا تھا اور ماروی بھی رمضان کو چاہنے لگی تھی۔ وہ اس کے کالج کا تو نہیں تھا لیکن کسی جگہ ملاقات ہو گئی تھی، ان کی ہیلو ہائے ہوئی اور ہیلو ہائے دوستی میں اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ رمضان نے باقاعدہ جو ہے اب ماروی کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی تھیں، اور پھر اسی طریقے سے ٹھیکیدار غلام محمد کو کسی نہ کسی طور پر اس بارے میں پتہ چل گیا کہ ماروی جو ہے وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ جب اس نے ماروی کو اس بات کو لے کر کے پوچھا تو ماروی نے اپنی محبت کا اقبال کر لیا۔ اس نے بتایا کہ واقعی وہ رمضان سے محبت کرتی ہے اور رمضان ایک اچھا لڑکا ہے۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ رمضان ایک اچھا لڑکا ہے یا رمضان ایک برا لڑکا ہے، لیکن میرے بھائی کا بیٹا اسلم، میں اپنے بھائی کو تمہارے لیے زبان دے چکا ہوں، میں اسلم سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ اسلم بھی میٹرک تک پڑھا ہوا تھا، اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، اور اس گاؤں میں اس کی تھوڑی بہت زمین بھی تھی، اس کی اپنی کچھ جائیداد بھی تھی، اور اسی طریقے سے ظاہری امر ہے کہ اسلم اس گاؤں میں ایک اپنا اچھا اثر اور رسوخ رکھتا تھا۔ وہ ٹھیکیدار غلام نبی یعنی غلام محمد کے دوسرے بھائی غلام نبی کا بیٹا تھا۔ غلام نبی کا بیٹا ہونے کے ناطے وہ خود بھی ایک ٹھیکیدار بننا چاہتا تھا۔ وہ زیادہ تر مکان بنانے کے ٹھیکے، اس قسم کی چیزیں کیا کرتا تھا اور اپنے باپ کے ہی نقش قدم پر چل رہا تھا۔
ठेकेदार गुलाम नबी भी ज़ाहिर बात है कि एक ठेकेदार था और उसने भी अपने भाई के यहाँ मारवी का रिश्ता मांग लिया था और वक्त से पहले ही जैसे ही यानी कि सुगरा दुनिया से गई थी उसने फौरी तौर पर मारवी के लिए अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर दिया था कि असलम को मारवी के साथ जो है वो ब्याह दिया जाए। इसलिए ठेकेदार गुलाम मोहम्मद ने मारवी को ये बात बता दी कि देखो, पढ़ो लिखो, जहाँ पर मर्ज़ी जाओ, शहर में रहो, जहाँ पर मर्ज़ी जा कर के अपनी ज़िंदगी को गुजारो, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शादी ग़ुलाम नबी के बेटे असलम से ही करनी होगी। मैंने तुम्हारा रिश्ता वहाँ पर तय कर दिया है। पहली बार इन बातों को लेकर के दोनों बाप बेटी में तलख़ कलामी हुई और इस तलख़ कलामी का नतीजा ये निकला कि दोनों बाप बेटी एक दूसरे से खिंचे से रहने लगे। अब वो शहर में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी और उसके हवास पर सिर्फ रमज़ान छाया हुआ था और रमज़ान के अलावा उसके हवास पर कोई और नहीं था। 2 से 3 मरतबा इस बात को लेकर के जब ठेकेदार ग़ुलाम मोहम्मद के साथ उसकी बहस हुई तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि किसी भी शक्ल में ठेकेदार ग़ुलाम मोहम्मद जो कि उसका सौतेला बाप है वो उसकी शादी रमज़ान से नहीं होने देगा। वो रमज़ान के बारे में कुछ ख़ास मालूमात नहीं रखती थी। उसे रमज़ान का सिर्फ इतना पता था कि वो एक अच्छा इंसान है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसने BA तक तालीम हासिल कर रखी है। बाकी उसका घर बार कैसा है, उसके घर में कितने लोग हैं या दीगर उसके बारे में क्या मालूमात है, ये सारी बातें मारवी को पता नहीं थी। मारवी उस पर एतबार करती थी। दोनों मोहब्बत में थे और मोहब्बत में इंसान बहुत सी बातों को लेकर के अंधा हो जाता है। यही बात थी कि उसकी मोहब्बत अंधी मोहब्बत थी और वो रमज़ान की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। रमज़ान के बारे में उसे कुछ मालूमात नहीं थी, लेकिन उसने बहरहाल एक बात का फ़ैसला कर लिया था कि अगर वो शादी करेगी तो रमज़ान से करेगी, अदरवाइज़ वो शादी ही नहीं करेगी। ठेकेदार ग़ुलाम मोहम्मद भी उससे बहस कर कर के तंग आ गया था, इसलिए अब दोनों ने बहस करना भी छोड़ दी थी। वो कभी कभार ही घर आती थी और जब भी आती थी उसके दिल में, उसके दिमाग में सिर्फ रमज़ान का ही ख्याल होता था। असलम एक सांवले रंग का, ऊंचे लंबे कद का ऐसा जवान था कि कोई भी उसे पसंद करे, नैन नक्श का अच्छा था, लेकिन बहरहाल असलम को देख कर के ही इससे चिढ़ होती थी और ये असलम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि ये हॉस्टल से, कॉलेज से अचानक गायब हो गई। हॉस्टल के लोगों ने, इसकी सहेलियों ने, ज़ाहिर बात है कि कोई किसी न किसी तौर पर इसके घर में इत्तला करनी थी, क्योंकि ये घर नहीं गई थी, ये अचानक से हॉस्टल से गायब हो गई थी, बिना कुछ बताए किसी को ये हॉस्टल से चली गई थी। इसका सामान भी हॉस्टल के कमरे में मौजूद नहीं था और इसकी जो रूममेट थी लैला, उसने बाकायदा जो है हॉस्टल की वार्डन को इस बारे में बताया कि ये अचानक से अपना सामान वगैरह लेकर के यहाँ से चली गई है और पता नहीं कहाँ चली गई है, बता करके नहीं की। इन बातों को लेकर के वार्डन को परेशानी हुई और उसने कॉलेज में पता करवाया, आगे दीगर लोगों के पास इसका पता करवाया गया, लेकिन किसी जगह भी इसके बारे में कुछ खबर नहीं मिल रही थी। आखिरकार इसके घर इत्तला करने की सोची गई और इसके घर इत्तला की गई, क्योंकि ये घर नहीं गई थी। घर जब भी ये बताती थी, लैला को पता होता था कि ये घर जा रही है और ये अपने घर जाएगी, 1 से 2 दिन रह कर के वापस आ जाएगी। ठेकेदार ग़ुलाम मोहम्मद के घर में फ़ोन लगा हुआ था, क्योंकि वो बहरहाल एक ठेकेदार था। PTCL नंबर उसका था, जिस नंबर पे उसे कॉल करके इस बात के लिए इत्तला दी गई कि आपकी बेटी कल रात से लापता है और उसका कुछ पता नहीं लग रहा। जब ये इत्तला ठेकेदार ग़ुलाम मोहम्मद को दी गई तो ठेकेदार ग़ुलाम मोहम्मद, असलम, ग़ुलाम नबी और गांव के 2-4 लोग जो कि अच्छे इनके साथ वास्ता तल्लक रखते थे, वो फौरी तौर पर शहर पहुँचे। हॉस्टल में इधर उधर जहाँ जहाँ पर भी उसके जाने का हो सकता था उसका पता करवाया गया, लेकिन ना तो उस लड़की के बारे में कोई खबर मिली, ना ही उस लड़की का कुछ पता चला। कॉलेज में भी सब लोगों ने ला तलकी का इजहार किया। फिर ज़ाहिर बात है कि एक ही शख्स था कि जिसे लेकर के
اس لڑکی پر اس لڑکی کے بارے میں الزام لگایا جا سکتا تھا، اور وہ شخص رمضان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ رمضان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جانے لگی تو آخرکار یہ لوگ رمضان کے گھر تک پہنچے، لیکن وہاں پہنچ کر کے انہیں پتہ لگا کہ رمضان تو ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا، ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ جو اس کا پتہ تھا، جس پتے کے بارے میں، جس مکان کے بارے میں لیلا کو علم تھا، وہ مکان تو وہ 1 مہینہ پہلے ہی چھوڑ کر کے جا چکے تھے۔ اب وہ کہاں پر چلے گئے ہیں، کس جگہ رہتے ہیں، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ محلے والوں کو نہیں پتہ تھا۔ پولیس میں رپورٹ کروا دی گئی، سارا شک جو ہے وہ رمضان کے اوپر ڈالا گیا کہ رمضان جو ہے ان کی بیٹی کو لے کر کے چلا گیا ہے، اور رمضان کی تصویر جو ہے وہ لیلا نے دے دی، کیونکہ اس وقت نہ تو موبائل کیمرہ نہ ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، لیکن ایسا تھا کہ لوگ فوٹو اسٹوڈیو وغیرہ میں جا کر کے تصویریں نکلوایا کرتے تھے، اس وقت بھی تصویر ہوتی تھی، اس لیے رمضان کی جو تصویر ہے وہ لیلا کے پاس سے مل گئی۔ یہ تصویر بھی ظاہری بات ہے کہ اسے ماروی نے دی تھی، جو کہ رمضان کے بارے میں اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ رمضان کے بارے میں جو بھی معلومات لیلا سے مل سکتی تھی، اس معلومات کے مطابق سے رمضان ایک مڈل کلاس فیملی سے ہی بلونگ کرتا تھا، اس بات کا ماروی کو بھی پتہ تھا، لیکن ماروی بھی یہ جانتی تھی کہ اس کا باپ ہی صرف امیر ہے، یعنی سوتیلا باپ ٹھیکیدار غلام محمد ہی صرف امیر ہے، باقی وہ تو ایک ایسی ماں کی بیٹی ہے کہ جس نے زیادہ تر اپنی زندگی غربت میں ہی گزاری ہے۔ ان باتوں کو لے کر کے ظاہری امر تھا کہ اب جو ہے وہ بھاگ گئی تھی، اور اس وقت کے مطابق سے ان کی تصویر اخبار میں دے کر کے اشتہار بھی نکال دیا گیا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ٹھیکیدار غلام محمد نے کی تھی، اخبار اس وقت جو تھی اس میں ان دونوں کی تصویر دے کر کے باقاعدہ ان کا اشتہار نکال دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو کہیں پر بھی دیکھا جائے، ان لوگوں کے بارے میں کوئی بھی خبر ملی جائے تو اس نمبر پر اطلاع کریں۔ وہ PTCL نمبر دے دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لیلا نے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ لیلا ایک اچھے گھر سے، کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس کا بھی PTCL نمبر تھا جو کہ اس کے گھر کا تھا، وہ بھی دے دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے امید تھی کہ کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا کہ آخر ماروی کہاں گئی ہے، اور ماروی کے بارے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اطلاع جو ہے وہ مل جائے گی۔ ماروی غائب ہو چکی تھی، رمضان کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن تلاش جاری تھی۔ پھر بہت ہی زیادہ تلاش اور جستجو کے بعد، کیونکہ رپورٹ ہو چکی تھی، پولیس والے اس گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کہ جس گھر میں ظاہری بات ہے کہ اس وقت رمضان دوسرے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر کے انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ رمضان کی گمشدگی کی رپورٹ انہوں نے باقاعدہ کرا رکھی ہے قریبی تھانے میں، رمضان کی تصویریں وغیرہ دے کر کے، اور انہیں اخبار والے واقعے کا نہیں پتہ تھا کہ اخبار میں بھی تصویر دی گئی ہے اور ماروی اور رمضان دونوں غائب ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا رمضان بھی غائب ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں مل رہا، اور دونوں جو ہے وہ کہاں چلے گئے ہیں اس بارے میں جو ہے وہ کسی کو کچھ خبر نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ وہاں پر پولیس نے اپنی پوری تحقیقات کر لی تھی، اس تھانے جا کر کے بھی رپورٹ کی ایک کاپی لی تھی، اور جس روز وہ غائب ہوا تھا وہ وہی دن تھا کہ جس روز ماروی بھی غائب ہوئی تھی۔ دونوں ہی نہیں مل رہے تھے، انہیں زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، وہ کہاں پر موجود تھے، وہ کہاں چلے گئے تھے، ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دونوں کی گمشدگی اس بارے میں اشارہ کر رہی تھی کہ وہ دونوں جہاں پر بھی ہیں اکٹھے ہیں۔ کوئی بھی بات رمضان کے گھر سے بھی ایسی نہیں پتہ چل سکی تھی کہ جس کے بارے میں رمضان تک پہنچا جا سکتا۔ رمضان کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ کیا گیا تھا جو کہ ملنے گلنے والے تھے، رشتہ داروں سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی تھی، لیکن رمضان نہ تو کسی اپنے دوست کے ہاں گیا تھا، نہ ہی وہ کسی رشتہ دار کے ہاں گیا تھا، اور رمضان کہاں تھا اور رمضان کے ساتھ ماروی کہاں تھی، یہ باتیں جو ہے وہ پتہ نہیں لگ رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، نہ ہی ٹھیکیدار غلام محمد کو، نہ ہی غلام نبی کو، نہ ہی لیلا کو جو کہ اس کی دوست تھی، نہ ہی اسلم کو جو کہ اس کا ظاہری بات ہے کہ منگیتر ہو سکتا تھا یا شوہر ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا۔
किसी को भी किसी भी सूरत में ना तो रमज़ान की कुछ खबर मिली और ना ही मारवी का कुछ पता चला। रमज़ान मारवी को कहाँ ले गया था, मारवी कहाँ चली गई थी, रमज़ान के साथ क्या हुआ, मारवी के साथ क्या हुआ, दोनों कहाँ थे, ये वो बातें थीं कि जो किसी के इल्म में नहीं थी। पुलिस थक हार करके बैठ गई थी। साल 2 साल के इंतज़ार के बाद इस केस को दाखिले दफ्तर कर दिया गया था और ये केस दाखिले दफ्तर होने के बाद ये फ़ाइल मोटी गर्द मोटी तय के नीचे चली गई थी और किसी को पता नहीं था कि मारवी और रमज़ान कहाँ चले गए हैं। ना तो रमज़ान के घर वालों को कभी रमज़ान का पता चला और ना ही कभी मारवी वालों को मारवी का पता चला, और हर लिहाज से वो लोग थक हार करके बैठ गए थे। जैसा भी था यही चल रहा था। ठेकेदार ग़ुलाम मोहम्मद अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया था। उसने एक और औरत से शादी कर ली थी जो कि बेवा भी थी और बांझ भी थी, उसके कोई औलाद नहीं थी। लिहाजा वो बशीरा के साथ शादी करके अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर बैठा था। ग़ुलाम नबी की बीवी मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे। उसने असलम की शादी वहीं पर गांव में ही एक और लड़की के साथ कर दी थी कि जिसने हंसी खुशी असलम को अपने शौहर के रूप में कबूल कर लिया था, और असलम एक अच्छा शौहर जो है उसके लिए साबित हुआ था, और इस तरीके से ज़िंदगी जो है वो बदल गई थी। वक्त गुज़र गया और इस कदर गुज़र गया कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं था। ना ही कभी ज़िंदगी में मारवी का पता चला, ना ही कभी ज़िंदगी में रमज़ान का पता चला। ठेकेदार ग़ुलाम मोहम्मद उस वक़्त 40 साल का था जिस वक़्त उसने सुगरा से शादी की थी, लेकिन अब वो 70 साल का हो चुका था। उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन, आखिरी वक़्त समझ लो चल रहा था। ग़ुलाम नबी उससे 5 साल छोटा था, वो 65 साल का था। असलम इस वक़्त अच्छा खासा हो चुका था, वो 40 से 42 साल का था। असलम के बच्चे जवान हो चुके थे, वो शादी कर चुका था। लैला जो कि रूममेट थी मारवी की, वो इस वक्त 4-5 बच्चों की माँ थी, उसकी शादी हो चुकी थी। वो एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी गुजार रही थी। यहाँ पर आकर के ये गेम थम गई थी और आज तक ना तो रमज़ान का पता चला था और ना ही किसी को मारवी के बारे में पता चल सका था कि मारवी कहाँ है, और ना ही किसी को रमज़ान के बारे में पता चल सका था कि रमज़ान कहाँ है। ये कहानी शायद यहीं पर ख़त्म हो जाती। किसी को कभी ज़िंदगी में पता ना चलता कि रमज़ान कहाँ है या मारवी कहाँ है, या मारवी के साथ क्या हुआ या रमज़ान के साथ क्या हुआ, वो दोनों कहाँ चले गए, ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। लेकिन फिर इस कहानी ने एक नया रुख लिया, और वो नया रुख ये था कि इस कहानी का शायद यही अंजाम था, और सब लोग सोच कर बैठ गए थे कि शायद ऐसा ही होगा। लेकिन वो नया रुख इस कहानी को बदल कर रख गया, और वो नया रुख था एक मास्टरमाइंड की इस कहानी में एंट्री। और वो मास्टरमाइंड और कोई नहीं, शहाब था, जिसके ज़िम्मे अब ये काम लग चुका था कि वो इस बारे में पता चलाएगा कि वो ढांचा जो कि उस घर से मिला है, ये एक लड़की का ढांचा है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर पर वार करके इसे मारा गया है, और मारने से पहले इसे ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया है। 3 से 4 लोग शायद उस ज़्यादती में मुलव्वस हैं। इस लड़की का नाम क्या है, ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, ये इस हवेली में कैसे आई। मंजूर हुसैन और ताबिंदा जो कि उस हवेली में रह रहे हैं, जो कि आसेबज़दा हवेली के नाम से बदनाम है। ये लड़की जो कि कई बार ताबिंदा के ख्वाब में आ चुकी है, और ये लड़की जो कई बार जो है उसे उस दीवार के खोदने का कह कर के इशारा दे चुकी है। ये लड़की जो कभी रोती है, कभी चीखती चलाती है, अपने लिए इंसाफ की तलब है। ये इंसाफ इसे मिलना चाहिए। कौन है, कहाँ से आई है, इसने मारा किसने है, ये यहाँ पर ये इसका ढांचा कहाँ से आया, ये वो सवाल थे जो कि ज़ाहिर बात है कि इस वक्त शहाब के सामने थे। शहाब इस वक्त 10 दिशाओं में सोच रहा था, और वो कोशिश कर रहा था
کہ اس لڑکی کا کیس حل کر سکے۔ وہ کوئی پولیس والا یا کوئی سراغ رساں نہیں تھا، لیکن اس کے دوست اسے اس کے ذہانت کی وجہ سے مانتے تھے۔ وہ بہت کچھ سوچتا تھا اور ہمیشہ کامیاب بھی رہتا تھا۔ وہ کسی بات کو ایک نظریے سے نہیں دیکھتا تھا، وہ ہر نظریے سے ہر بات کا تجزیہ کرتا تھا، اور اسی طریقے سے اس نے اس لڑکی کے تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی قتل کی تفتیش کرے گا، اس بات کی تہہ تک پہنچے گا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اس کا قاتل کون ہے۔ کیا اس کا قاتل آج بھی اس دنیا میں کسی جگہ موجود ہوگا؟ کیا وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہوگا؟ شاید ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ بس اسے کسی نہ کسی طور پر اس قاتل کو تلاش کرنا ہے، اور یہی اس وقت شہاب سوچ رہا تھا۔ دوستو، اس دلچسپ کہانی کا دوسرا حصہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ساتھ ہی کل پیش کروں گا۔ باقی یہ ہے کہ میں نے مزدور بیٹی ایک کہانی کا حوالہ اس میں دیا ہے، تو مزدور بیٹی جو کہانی ہے اس کو لازمی پڑھیے گا۔ یا تو میں نے دیکھو میرے چینل جو ہے نا ایک سے زیادہ ہیں سٹوریز کے لیے، یا تو میں نے اسے صبا وائس 112 پہ ڈالا ہے، یا پھر میں نے اسے فضا وائس کارنر پہ ڈالا ہے۔ فضا وائس کارنر جو ہے اس پہ بھی ہو سکتی ہے، اور صبا وائس 112 پہ بھی ہو سکتی ہے۔